دل کو زندہ رکھنا ہے، دل کو آباد رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ۔ وہ دل جو ذکر الہی سے خالی ہیں وہ مردہ کی طرح اس کو مثال دی گئی۔ لیکن قرآن خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ اگر ہم دلوں کا چین چاہتے ہیں، قرار چاہتے ہیں، تو نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ذکر الہی کی عادت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ 5 وقت نماز ہے، واہ واہ، کہ آپ کی پوری باڈی اللہ کا ذکر کرتی ہے، صرف زبان ذکر نہیں کرتی۔ نماز میں آپ پوری باڈی کے ذریعے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ تسبیح پڑھی جا رہے ہوتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی نماز سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو نماز پڑھیں، کچھ نہ کچھ روز تلاوت کریں، اور بے شک اللہ کے ناموں کا ذکر بھی کریں۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو 70,000 بار کلمہ پاک پڑھے، لا الہ الا اللہ، حدیث میں الفاظ اتنے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھے یا جس کے لیے پڑھے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ واہ واہ۔ تو اس میں میرا تو مشورہ یہ کہ کم از کم رمضان میں ایک بار 70,000 بار اپنے پاس اپنے لیے پڑھ لیں، پھر اللہ پاک توفیق دے تو اپنے والدین کے لیے باری باری پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اور یہ افضل الذکر بھی کہا گیا حدیث میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا پھر سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جس کی زبان کلمہ پاک کی عادی ہوگی مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ جاری، اللہ اکبر، تو ایک تو 70,000 بار پڑھنے سے انشاءاللہ زبان کی عادت ہو جائے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک بار 70,000 پڑھتا ہے نا پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ بعد بھی پڑھتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ باری باری میں نے تو نیت کی ہے الحمدللہ کہ اپنے لیے، پھر اپنے والدہ والد جو دنیا سے چلے گئے، تو باری باری بندہ کرتا رہے۔ اچھا پڑھنے والے کو ثواب تو ملنا ہی ہے، آپ نے اپنے لیے والدہ کے لیے پڑھا تو آپ کو بھی اجر مل رہا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ 70,000 بار کلمہ پاک کا یہ ٹارگٹ ہم لے لیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 25-50 بار جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو ایک بار پورا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاکہ پیارے آقا کا ذکر بھی ہو جائے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ سمجھے کہ شارٹ اینڈ سویٹ وظیفہ دیا گیا ہے اور 70,000 ٹائم اس کا عمل پورا کرنا ہے، تو اس کی برکت ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ بے شک قیامت کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایکچولی درود پاک کو اگر ہم اس نیت سے دیکھیں نا، اور اگر اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کی اور آخرت کی وہ کون سی پرابلم ہے، وہ کون سی ڈیزائر ہے، وہ کون سی خواہش ہے جو درود پاک سے پوری نہیں ہوتی، اور وہ کون سی پرابلم ہے جو درود پاک سے حل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر میں صرف آج درود پاک کے فضائل پر ہی بیان کروں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں جو جو چاہیے، جو جو ہماری خواہشیں ہیں، انسان مینلی کیا چاہتا ہے؟ رزق میں برکت ہو جائے، ذلت و رسوائی سے بچے، عزتوں میں اضافہ ہو، پریشانی سے بچے، بیماریوں سے بچے، ٹینشن سے بچے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر وہ کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 30 پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔
قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے۔ شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی، یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ میں رکھنا ہے۔ ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے۔
اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے. میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے. فاعف عنی. آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں. اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی مسلمان ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا. لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمبے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن.
جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے۔ آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو، تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے، پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے پر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا، وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات۔ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے، جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔
लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं कहा कुरान ने कि वो रात 1000 महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर, नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके। ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके। सच्ची बात तो यह है, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए। उनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया है। इट्स नॉट कंपल्सरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है। ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कद्र जो लफ्ज है उसमें 9 हरूफ हैं। तब बिन सामित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कदर के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका ने फरमाया कि शब कदर रमजान की आखिरी ताक रातों, आखिरी अशरे की ताक रातों, 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करें। और फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इसमें चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं ना, नजर आते, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, उस सूरज की भी ये निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रात जो है समुंदर का पानी मीठा हो जाता है। अच्छा, ये सारी निशानियां तो बयान हुई रिवायतों में, किताबों में, अहादीस में। जरूरी नहीं कि हर निशानी हम देख सकें, वो आंख भी तो चाहिए ना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। तो बहरहाल ये अलामतें भी बयान हुई। तो हमें इंशाअल्लाह, मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह ये 5 रातें हम खूब इबादत में गुजारेंगे।
इंशाल्लाह दुआओं में गुजारेंगे। अब मैं टर्न करता हूं अपने टॉपिक को एक अजीम हस्ती की तरफ, और ये बहुत ही कमाल की हस्ती हैं। 21 रमजान उनका यौम शहादत है। शेर खुदा आपका लकब रहा, नबी पाक के बहुत जबरदस्त साथी रहे, और सुभान अल्लाह आपके फजाइल सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह करीम ने कैसे फजाइल से नवाजा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हैं। आपको करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कहा जाता है। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता होगा जहन में कि सारे सहाबा को रदी अल्लाह ताला अन्हो कहा जाता है और मौला अली को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मतलब यह है अल्लाह पाक आपके चेहरे के वजाहत को, आपके चेहरे के फैज को और बढ़ाए, और अल्लाह ने बढ़ाया। वजह यह है कि आपके सर मुबारक ने कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया, और उसकी बड़ी वजह क्या हुई कि आप अभी छोटे ही थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कजन हैं, चचाजाद भाई हैं, तो अबू तालिब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बचपन में ही ले लिया था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा यूं समझे मुआश का और अयाल का बोझ था, तो कुछ बोझ बांटने के लिए, हमारे भी होता है फैमिली में बच्चे ले लेते हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली को ले लिया। अब नबी पाक की गोद में इनकी परवरिश हुई है। इन्होंने आंखें खोली तो नबी पाक को देखा है, होश संभाला तो आका की बातें सुनी। ये नबी पाक की बचपन से ट्रेंड है। नबी पाक का डायरेक्ट फैजान जो है वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मिला। अच्छा, आपका एक और लकब तो बड़े हैं, कर्रार, और आपको शेर खुदा, असदुल्लाह, असदुर रसूल। आपका एक बड़ा यूनिक उन्नीयत, और वो है अबू तुराब। अबू तुराब कहते मट्टी वाले को। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी आप ही के निकाह में थी, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर गए, तो कहा अली कहाँ है? तो कहा वो घर से बाहर है। और जब घर से बाहर मेरे आका गए तो वो मट्टी पर लेटे हुए थे। अब वो लेटे हुए थे तो कपड़ों पर और जिस्म पर भी मट्टी लग गई। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। मौला अली कहते हैं उसके बाद से मुझे मेरे नाम से ज्यादा अबू तुराब को नीयत से मोहब्बत हो गई है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उसने लकब खाक शहनशाह से पाया। लकब खाक, खाक को कहते हैं ना, लकब क्या मिला? खाक का। उसने लकब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। सुभान अल्लाह। आपके बारे में फजाइल तो बहुत हैं। आपका जिक्र खैर कुरान में कैसा है? देखिए, मैं और आप नेकी करके दुआ करते हैं अल्लाह कबूल कर ले। मौला अली ने एक ऐसी नेकी की कि कुरान में उसका जिक्र आ गया। मैं भी थोड़ी देर पहले एक जुमला कह रहा था कि जो चीज कुरान में आ जाएगी ना, वो सुबह कयामत तक मस्जिदों में तिलावत होती रहेगी, कुरान में लोग पढ़ते रहेंगे। यानी हजरत अली की ये नेकी अब कयामत तक लोगों की जबानों पर है। और आपने काम क्या किया था? पहले तो कुरान की आयत सुन लें, फिर आपका वो काम बताता हूं जो आज हमारे लिए भी बड़ा रेलेवेंट है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा कंजुल ईमान, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 274 है। वो जो अपने माल खैरात करते हैं रात में और दिन में, छुपे और जाहिर, उनके लिए उनका इनाम हिस्सा है उनके रब के पास। उनको ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। मौला अली ने ऐसा कैसा सदका किया। हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी जो मुफस्सिर कुरान है लिखते हैं कि एक कौल यह है कि ये आयत हजरत अली के हक में नाजिल हुई। उनके पास 4 दिरहम थे, सिर्फ 4 दिरहम थे। आपने क्या किया कि आपने चारों को खैरात कर दिया। एक रात में किया, एक दिन में किया, एक ऐलानिया किया, एक छुप कर किया। अल्लाह करीम ने ये सारा सदका कैसा कबूल फरमाया कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया। यहां 2 बातें सीखने को मिल रही हैं। एक, दिल कैसा था? 4 ही थे, चारों दे दिए हैं। हमारे पास लाखों होते हैं, थोड़े नहीं देते। 2.5% ही तो ज़कात है ना।
وہی لوگوں کو بھاری پڑ رہی ہے، وہی کیلکولیشن میں گھبرا رہے ہوتے ہیں یار یہ بھی بچ جائے زکوٰۃ سے، یہ بھی نکال دو، کسی طرح اس کی بھی نہ دینی پڑے. اچھا پچھلے سال دی تھی دوبارہ دینی پڑے گی. سوال بھی ایسے کرتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کیا چاہ رہا ہے بھائی. حضرت وہ پچھلے سال دے دی تھی، سونا وہی ہے تو دوبارہ دے دیں. ارے بھائی ہر سال گزرنے کے بعد 2.5% آپ نے دینا ہے. بات ہم کرتے ہیں کہ ہم پنجتن کے غلام ہیں، بات ہم کرتے ہیں ہم صحابہ کے جناب چاہنے والے ہیں. دیکھو یہ تھے صحابہ کہ جو ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور کیا انداز تھا کہ چھپ کر بھی دے رہے ہیں، صبح بھی دے رہے ہیں کہ یار کوئی تو ادا اللہ کو پسند آ جائے، رات بھی دے رہے ہیں. تو سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ صدقہ دیں یا نیکی کریں، اس کے پیچھے ریزن ایک ہو کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ مال خرچ کریں نہ عبادت کریں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذکر خیر ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو. آپ تو اللہ کی رضا کے لیے کیسا کام کرتے تھے. ایک بار ایک غزوے میں کسی سے لڑائی ہو رہی تو آپ اس کافر کے سینے پہ چڑھ گئے. اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے پہ تھوک دیا. دشمن خدا نیچے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت ہے، کتنی شجاعت والے، اور چہرے پہ تھوک دیا اس ظالم نے. آپ ہٹ گئے، آپ نے اسے چھوڑ دیا. کہتا ہے اے علی یہ کیا ہے؟ میں تمہارے نیچے تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور میں تمہارا دشمن ہوں، اور میں نے اور تمہارے لیے ایک برا عمل کیا، چہرے پہ تھوک دیا. میں تم سے پہلے جو لڑ رہا تھا وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھی شامل ہو گیا، میرے دل کا غصہ بھی شامل ہو گیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو شاید وہ اللہ کے لیے نہ ہوتا. یہ اخلاص دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اسلام اور یہ مسلمان ہے جو ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں. مگر ہم شاید اب ایسے ہو گئے کہ شاید کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتے. ہر کام میں دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی واہ واہ ہے. میں ایک سوال چھوڑ کر اپنا بیان اب ختم کرتا ہوں کہ ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا کہ میرے پاس، آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے.